السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ پیرنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے اکثر کہ ہمارے بچے میٹرک یا ایف ایس سی کرنے کے بعد کس فیلڈ کے اندر جائیں اور آگے ان کے لیے مواقع کیا ہیں۔ تو دیکھیں، جو اسٹوڈنٹس، میں سائنس کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ میرا خود سائنس کے فیلڈ سے تعلق ہے۔ تو میٹرک سائنس میں کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کے پاس آگے 3 راستے ہوتے ہیں سائنس کے میدان میں۔ ایک پری میڈیکل ہوتا ہے، ایک پری انجینئرنگ ہوتا ہے اور ایک کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے۔ تو جو آرٹس کے مضامین ہوتے ہیں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں، وہ تو اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح 9th اور 10th میں ہوتے ہیں، جیسے اردو، انگلش، اور فرسٹ ایئر میں اسلامیات اور سیکنڈ ایئر میں پھر اس کی جگہ پاکستان اسٹڈی ہوتا ہے۔ لیکن جو سائنس کے مضامین ہوتے ہیں وہ پری میڈیکل میں فزکس اور کیمسٹری کے ساتھ بیالوجی اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں، اور پھر انجینئرنگ کے اندر فزکس اور کیمسٹری کے ساتھ وہ میتھمیٹکس لے لیتے ہیں بیالوجی کی جگہ، اور کمپیوٹر سائنس میں پھر کیمسٹری کا سبجیکٹ بھی نہیں ہوتا، اس میں میتھمیٹکس ہوتا ہے، کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے اور فزکس ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں کچھ سیکوینس ایسا ہے کہ ایک فیلڈ سے پھر دوسرے فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ پری میڈیکل لیتا ہے اور بعد میں وہ ایف ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ فزکس لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ فزکس نہیں لے سکتا، کیونکہ فزکس صرف انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس لے سکتے ہیں جن کا ایف ایس سی میں انجینئرنگ ہو۔ تو اس کے لیے پھر ایڈیشنل میتھس کرنا پڑتا ہے، اور میرا خود بھی یہ تجربہ، میں نے خود ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے میتھمیٹکس کے 2 پیپر اکٹھے دیے ہیں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے، اور پھر میں ایڈیشنل میتھس کر کے، اس کو ایڈیشنل میتھس کہتے ہیں، تو پھر میں ایڈیشنل میتھس کر کے انجینئرنگ میں آ گیا۔ اسی طرح جو انجینئرنگ، پری انجینئرنگ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میڈیکل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن وہ ایف ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر وہ کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ وہ بی ایس کمپیوٹر کر سکتے ہیں انڈر گریجویٹ کے اندر، یا وہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں، یا بی ایس سی ایس، یہ سارے کمپیوٹر سائنس کے مختلف نام ہیں، تو پھر وہ کمپیوٹر سائنس کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پری انجینئرنگ کرنے کے بعد انجینئرنگ کے مختلف فیلڈس کے اندر بھی جا سکتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس پریفر کرتے ہیں کہ وہ انجینئرنگ کرنے کے بعد جو ڈی اے ای ہوتا ہے، ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر، جو 3 سال کا ہوتا ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹس اس کی طرف بھی جاتے ہیں۔ لیکن اس میں اسپیکٹرم کی اگر بات کریں کہ کس فیلڈ کا اسپیکٹرم زیادہ ہے، تو دیکھیں آج کل دنیا ایسی ہے کہ یہ سائنس کا دور ہے، اس میں سائنس کے تمام مضامین کے اندر ایکولی اسکوپ ہے، اس کے اندر تقریباً ایک جیسے مواقع ہیں، اور یہ ٹرینڈ ابھی میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے، اور یہ ختم ہونا بھی چاہیے کہ صرف میڈیکل اور انجینئرنگ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کے لیے سروائیول کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کے کیریئر دیکھے ہیں کہ جنہوں نے پری انجینئرنگ کر کے وہ انجینئرنگ میں تو نہیں گئے لیکن وہ دوسرے فیلڈز میں گئے، تو وہ پھر اس فیلڈ کے اندر آگے جا سکتے ہیں اگر ان کا اپنا انٹرسٹ ہو۔ میں انجینئرنگ کی کوئی ڈگری میں نے نہیں کی، میرا تھرو آؤٹ فزکس رہا ہے، پری میڈیکل کر کے پھر ڈبل میتھس کر کے انجینئرنگ میں، اور انجینئرنگ سے پھر فزکس میں آ کے، تو اس میں بڑے سارے مواقع ہوتے ہیں، اور آج کل جو دور ہے یہ سارا سائنس کا دور ہے، اس میں ہر فیلڈ کے اندر ریسرچ چل رہی ہے، میڈیکل کے اندر بھی چل رہی ہے، انجینئرنگ کے جتنے مضامین ہیں، کیمسٹری کے اندر اپنی ریسرچ چل رہی ہے، فزکس میں اپنی چل رہی ہے، میتھمیٹکس کے اندر بھی ٹاپ کوالٹی ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹس پری میڈیکل کرنے کے بعد اگر میڈیکل کالج میں نہیں جاتے تو ان کے پاس اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، جیسے فارمیسی ہو گیا، جیسے مائکرو بایولوجی، بایو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ، اور بہت ساری فیلڈز ہیں اس طرح بے تحاشا۔ اور اسی طرح جو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اگر انجینئرنگ کے مین اسٹریم فیلڈس کے اندر جاتے ہیں، جیسے میکینیکل ہو گیا، الیکٹریکل، سیول، میکاٹرونکس، اور اسی طرح کیمیکل انجینئرنگ جو مشہور نام ہے کچھ، اس کے علاوہ وہ پھر کیمسٹری اور فزکس اور باقی مضامین کے اندر بھی آگے ایکسل کر سکتے ہیں، مٹیریل انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں، مٹیریل سائنس میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ فیلڈ ایسے ہیں، سائنس کے جو فیلڈز ہیں یہ بڑے رچ ہیں، یہ فیلڈز بہت رچ ہیں، اور اس کے اندر آگے مواقع بہت زیادہ ہیں، اسکالرشپس بہت زیادہ ہیں، خاص کر ترقی یافتہ ممالک کے اندر اس حوالے سے بہت اسکالرشپس ہیں، اور جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں پر انڈسٹریز ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ سادہ سی مثال میں آپ کو دوں، ابھی آپ لوگوں نے اگر موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ موبائل بھی کسی انڈسٹری میں بن کے آیا ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو کسی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کسی انڈسٹری میں بن کے آیا ہے۔ جس انٹرنیٹ کا آپ استعمال کر رہے ہیں یہ کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ جو ڈیوائس اگر موبائل یا لیپ ٹاپ آپ یوز کر رہے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے، سارے انجینئرنگ کے مختلف فیلڈز ہیں، مٹیریل سائنس کے، فزکس کے، یہ تمام فیلڈز آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی ہے
تو آگے اس کے اندر بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، اسکالرشپس کے بھی مواقع ہوتے ہیں، انڈسٹری میں بھی جاب ملتی ہے. یہ جو ساری فیلڈز ہیں یہ آپس میں مل کے ہمیں یہ ساری پروڈکٹس دیتی ہیں. گاڑیاں ہو گئی، جہاز ہو گئے، یہ میں آپ کو بڑے بڑے مثال دے رہا ہوں اور موٹا موٹا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اسی طرح سے سائنس ترقی کرتی ہے. اور ان تمام فیلڈز کے اندر پھر آگے جا کے انڈر گریجویٹ کرنے کے بعد، بی ایس کرنے کے بعد آگے پھر اسکالرشپس کے بڑے مواقع ہوتے ہیں، تعلیم مفت ہو جاتی ہے اور ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے تنخواہ کی شکل میں. اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یونیورسٹی ٹیچنگ کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے مزاج کے اوپر. کچھ لوگوں کو یونیورسٹی کی جاب پسند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کسی انڈسٹری کے اندر کام کرنا پسند ہوتا ہے. تو پھر یہ دونوں آپشن اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو فیلڈ ساری ایکولی ایک جیسی ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو مین فیلڈز ہیں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، اس کے اندر جایا جائے. اور پھر اس کے اندر آگے برانچز بہت ہوتی ہیں، راستے بہت ہوتے ہیں، اور پھر انہی کے ذریعے بندہ آگے ایکسل کرتا ہے. دیکھیں اسکوپ پہ نہ جائیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کمپیوٹر سائنس کی طرف جا رہے ہیں تو سارے لوگ کمپیوٹر سائنس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ فیلڈ سیچوریٹ ہو جاتی ہے، پھر نوکریاں نہیں ہوتی. کیونکہ اگر کسی چیز کی 5 سیٹیں ہیں، 5 نوکریاں ہیں اور 5000 لوگ اس کے لیے کوالیفائڈ ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر تو کمپٹیشن پہ ٹف ہوگا. تو اس لیے اس کو نہ دیکھا جائے کہ آج کل مارکیٹ کس چیز کی چل رہی ہے. جو ابھی جتنا میرا باہر کا تجربہ رہا ہے، جتنا پاکستان کا تجربہ رہا ہے، وہ دور چلا گیا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ جی آج کل مینجمنٹ سائنس کا دور ہے. ہم نے مینجمنٹ سائنس اور کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا ہے، اور انجینئرنگ اور میڈیکل کے ساتھ بھی ہم نے تقریباً ایسا ہی کیا ہے کہ لوگ ان فیلڈس کے اندر جو ہے وہ چل دوڑیں. اور پھر اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے کمپیوٹر سائنس کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یا بہت زیادہ جو ہے دوسری فیلڈ کے اندر مینجمنٹ سائنس کے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں. پھر اس کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ جاب کے مسائل آ گئے. تو اس چیز کو نہ دیکھیں کہ کس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے، بلکہ اس کو دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کا اپنا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے. اب اسٹوڈنٹ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اگر مارکس فلانے فیلڈ کے اندر اچھے ہیں تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر چونکہ ان کے مارکس اچھے ہیں تو اس لیے اس کے اندر اس کا انٹرسٹ ہے. مارکس جو ہے یہ انٹرسٹ کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اس کے اندر اگر کام کرے تو وہ اس کو اور اچھا لگے، وہ اس کے اندر تھکے نہیں، اور وہ مزید اپنے کورس ورک کے علاوہ وہ اس کے اندر اضافی چیزیں پڑھے. تو یہ اصل میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس کے اندر تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی. تو اس لیے اسٹوڈنٹ پہلے تو اپنے انٹرسٹ کے اوپر جائے، اور پھر اس انٹرسٹ کے اندر وہ جس بھی فیلڈ کے اندر جائے، چاہے انجینئرنگ میں جائے، میڈیکل میں جائے، یا جو بیسک سائنسز ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، اس کے اندر جائے تو پھر کمٹمنٹ کے ساتھ جائے اور اس کے اندر محنت کرے. کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر محنت شرط ہے. اور میں نے اپنے کریئر کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر معروف تصور کیے جاتے ہیں، ویسے غیر معروف کوئی بھی فیلڈ غیر معروف یا ان امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن لوگ آپس میں ڈسکس کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ جی فلانی فیلڈ امپورٹنٹ ہے اور فلانی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں کے بھی کیریئر دیکھیں کہ جن کی پی ایچ ڈیز پشتوں میں ہیں اور وہ اپنی فیلڈ کے اندر انجینئر سے زیادہ کامیاب ہیں. اسی طرح ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ہسٹورینز ہیں لیکن ہسٹری کے اندر ان کی پی ایچ ڈی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر سے زیادہ ان کا سکسیسفل کیریئر ہے. تو یہ چیز اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. انٹرسٹ کے اوپر اسٹوڈنٹ جائے، اور پھر انٹرسٹ جو ہے وہ کسی سرسری بنیادوں پہ نہ ہو، بلکہ وہ اس کی اچھی خاصی سمجھ ہو اسٹوڈنٹ کو. تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ جائے اور ہوپ فلی کہ وہ پھر آگے اس فیلڈ کے اندر ایکسل کرے گا. اب اگر اس حوالے سے آپ کے اور کوئی سوالات ہوں یا ایسی کوئی کنفیوژنز ہو اس حوالے سے، تو پھر وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہمارا تجربہ رہا ہے، جتنا ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہے، جتنا ہم اپنے جس فیز سے گزریں، تو اس کی روشنی میں ہم کوئی اچھا ایڈوائز آپ کو دے سکیں.